میرا موضوع ہے موسیقی نہیں قرآن سنیے۔ آئیے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، دھیان سے سنیے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جو مقصد حیات سے غافل کرنے والی باتوں کا بیپار کرتے ہیں تاکہ لوگ بھٹکتے رہیں، خدا کی راہ سے بے خبر ہو کر اور اس کا مذاق اڑاتے رہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ علامہ علوسی اور دیگر مفسرین اس آیہ مبارکہ کا شان نزول بیان کرتے ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ مکہ کا ایک متمول شخص جس کا نام نضر بن حارث ہے، یہ آیہ مبارکہ اس کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ حضور کی جلوہ گری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ وہ کیا سید سلیم گیلانی نے کہا تھا کہ زیست یخ بستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے آری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں، کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ پوری دنیا میں اندھیرے تھے، آقا تشریف لاتے ہیں اور مکہ کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلا دیتے ہیں۔ پھر اتنے اجالے انوار اترتے ہیں کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا جزیرہ عرب میں گونج اٹھتی ہے۔ لوگ فرد واحد سے ایمان لاتے ہیں، اسلام دن بدن پھیلتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، اور جو اسلام دشمن تھے وہ باہم جڑ بیٹھے اور انہوں نے معاذ اللہ کہا کہ ہم بانی اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اور اس شمع کے گرد جو مٹھی بھر پروانے ہیں ہم انہیں خاک میں ملا دیں گے۔ لیکن وہ کیا کسی نے خوب کہا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، اور جدا ذکر خدا بلند کرے، کیڑا جمعہ اس نو بند کرے، او دے ذکر دا محافظ آپ خدا پڑھو لا الہ محمد رسول اللہ۔ ہزارہا مخالفتوں کے باوجود اسلام پھیلا، اسلام نشو و نما پاتا رہا۔ میں نے جس شخص کا نام لیا نضر بن حارث، یہ تاجر تھا اور ملک شام ایران تجارت کے لیے اس کا آنا جانا تھا۔ اس نے وہاں سے رستم و اسفندیار کی جنگی قصے کہانیاں خریدی۔ مکہ آتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عاد و سمود کی کہانیاں سناتے ہیں، تم میرے پاس آؤ میں تمہیں اجمیوں کی کہانیاں سناؤں گا۔ اس نے یہ ایک چال چلی کہ لوگوں کو جمع کر کے قصے کہانیاں سناتا، اور اس کے پاس ایک اور چال تھی کہ اس کے پاس حسن کی پری پیکر باندیاں تھیں، چٹی چمڑی والی جوان لڑکیاں تھیں جن کا ناچ گانا لوگوں کو سناتا دکھاتا۔ تو سو اس کی محنت سے کچھ کچے ایمان والے لوگ مرتد بھی ہوئے۔ تو اللہ نے اس کے حق میں یہ آیہ مبارکہ نازل فرما دی کہ جو مقصد حیات سے غافل کرنے والی باتوں کا بیپار کرتے ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ لہو الحدیث کی تشریح میں علماء تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد گانا بجانا اور موسیقی مراد ہے۔ نضر بن حارث کیا کرتا تھا؟ کس سے کہانیاں سناتا تھا اور لوگوں کو گانے سناتا تھا، اور فرمایا جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ بھائی جان، یہ گانا، یہ موسیقی، اس کا ہمارے اوپر حملہ کب ہوا؟ یہ خلافت راشدہ کے دور کے اختتام پر یہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوئی۔ تاہم اس وقت تو ملت اسلامیہ کا نظام دفاع مضبوط تھا، تو اس نے آبادی کے انتہائی قلیل حصے کو متاثر کیا۔ آج 14 صدیاں بیت گئیں اور ملت اسلامیہ کا نظام دفاع کمزور ہوا، اور یہ موسیقی ہمارے جسموں میں سرایت کر گئی۔ کل تک جو روح کی سزا تھی آج وہ روح کی غذا ہے۔ بقول اقبال کے وہ کہتے تھا جو نہ خوب بات تدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ کل تک جو روح کی سزا تھی آج وہ روح کی غذا ہے۔ گانا گانے والے بچپن کا شوق اور اللہ کا فضل کہتے ہیں، اور سننے والے اس کو روح کی غذا کہتے ہیں۔ نہ گانا گانے والا غلط کہہ رہے نہ سننے والے اس کو گناہ جان رہے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں محمد تو
आलात मौसीकी को तोड़ने आया हूं। और फरमाया जो बांदियों से गाने सुनेगा अल्लाह क़यामत के दिन उनके कानों में सीसा पिघला के डालेगा। सैयद आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी रवायत है, ध्यान से सुनिएगा। मेरे नबी फरमाते जो इस हाल में मरा कि वो गाने सुन रहा था, फरमाया मर जाए तो उसका जनाजा भी ना पढ़ो। ये इज्जत की मौत है कि बंदा गाने सुनता मरे। हमारे गुजरावाला में एक कारी कुरान थे, कारी अब्दुल लतीफ जलाली रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आज से तकरीबन एक अशरा पहले की कहानी है। यकम रमजान है, नमाज फजर का वक्त है, पहली रकत का पहला सजदा है, पेशानी अल्लाह के हुजूर झुकी है, सुबहान रब्बी अलाला के नगमे हैं। अल्लाह ने फरिश्ते को भेज दिया, फरिश्ता रूह कफ्से अंसरी से खींच के ले गया। उस आलिम ने, उस हाफिज ने, उस कारी ने दाइये अजल को लब्बैक हालत सजदा में कहा। क़यामत के दिन जब उठेगा तो लबों पर सुबहान रब्बी अलाला के नगमे होंगे। भाईजान जियो शान से, मरो ईमान से। ये कोई मौत है कि बंदा गाने सुनता मरे? फरमाया जो इस हाल में मरा कि वो गाने सुन रहा था, फरमाया मर जाए तो उसका जनाजा भी ना पढ़ो। इमाम मुंजरी अत-तरगीब व तरहीब में एक रवायत लाए हैं, 6वीं सदी के मुहद्दिस हैं, हदीस की मोतबर किताब है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते दो आवाजें काबिल लानत आवाजें हैं। एक फरमाया खुशी के वक्त गाना और दूसरा फरमाया गम के वक्त बैन की आवाज। ये दुनिया और आखिरत में काबिल लानत आवाजें हैं। देखिए इस्लाम खुशी से मना नहीं करता, इस्लाम रुखसत देता है। नेमत मिले चर्चा करो, नेमत के हुसूल पर मुंह बसोरना नेमत की बेकदरी होती है। इस्लाम रुखसत देता है, नेमत मिले चर्चा करो, लेकिन इस्लाम ये भी पेश नजर रखिएगा, इस्लाम गैरतमंद दीन है। अपने मानने वालों को बेहूदगी का दर्श नहीं देता। वो कहता है मेरे हो तो मेरे ही बन के रहो, आधा तीतर आधा बटेर, ये इस्लाम का मिजाज नहीं। इस्लाम कहता है मेरे हो तो मेरे ही बन के रहो। मैं ये अर्ज करूं, खुशी से मना नहीं करता, मैं मिसाल से अर्ज करूंगा। शादी होती है तो शादी के बाद आरजुओं का एक जहान होता है। सबसे बड़ी आरजू क्या होती है शादी के बाद? घर के जो बूढ़े हैं वो कहते अल्लाह हमें को पोती पोता दे, मियाँ बीवी कहते कि अल्लाह हमें को बेटी बेटा दे। औलाद आंखों की ठंडक, मन का करार इसे कहा गया है। औलाद असाए पीरी होती है, बुढ़ापे का सहारा होता है। तो भाईजान अल्लाह किसी को आजमाइश में डाल दे, इम्तिहान में डाल दे, ये अल्लाह की मर्जी। किसी के यहां 10-20 साल औलाद ही ना हो तो आप जानते हो बे औलाद हजरात का जो औलाद के बगैर जो वक्त गुजरता है, जो कमियां हैं, वो लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। मेरे दोस्त हैं आबिद भाई, वो 4 भाई हैं और किसी के यहां औलाद नहीं। और जब वो दुआओं के लिए कहते तो उनके चेहरों पर अजीब उदासियां होती है। औलाद दौलत बड़ी है यार। मस्जिद में आए तो मौलाना साहब से कहा दुआओं में याद रखना, शेख के पास गए तो कहा हजरत मुझे दुआओं में याद रखना, हाजियों के काफिले चले तो कहा जहां अपने लिए मांगो तो वहां मेरे लिए औलाद की दुआ करना। दौलत बड़ी है भाई, लेकिन अल्लाह इम्तिहान में डाल दे, 10-20 साल औलाद ही ना हो। अच्छा किसी के यहां 10 साल बाद 20 साल बाद औलाद हो, बेटा हो, और बंदा मुंह बसोर के बैठ जाए तो हम क्या कहेंगे कि यार इसको नेमत की कदर ही नहीं। आंखें बूढ़ी हो गई औलाद की राहों में, 20 साल बाद अल्लाह ने बेटा दिया है, मुंह बसोर के बैठ गए, तकाजा था कि चर्चा करता। अच्छा अल्लाह ने हमें बेटा दिया तो क्या हमने सजदे शुक्र अदा किया? माजरत से कहूंगा मिजाज नहीं। अल्लाह ने बेटा दिया और हमने अपनी खुशियों को दोबाला करने के लिए सोने मोहम्मद का जिक्र किया? माजरत से कहूंगा ये भी हमारा मिजाज नहीं। मेरा ताल्लुक एक देहात से है और आप भी देहात के रहने वाले हो। हमारे देहातों में जब किसी के यहां बच्चा हो, बेटा हो, तो वो सबसे पहला काम क्या करते हैं? वो डेक ऑन करते हैं और इस ख्याल से करते हैं कि इसके कान में किसी गैर की आवाज ना पड़े, इसको दूसरी तरफ कर देते। और भाई काबिले लानत आवाज तो आपने पहले दिन डाल दी। उस वक्त तो हुक्म यह है कि उसके कान में दाइया की आवाज भी ना पड़े। दाइया ने गाना गाना है, दाइया ने कोई गाली देनी है यार, मुबारकबाद के दो लफ्ज बोलने हैं। औलाद का शोबा बड़ा हसास है। उस वक्त हुक्म यह है कि उसके कान में सबसे पहले जो आवाज पड़े वो अल्लाहू अकबर की आवाज पड़े, क्योंकि बच्चा पहली आवाजों से मानूस होता है। और उस वक्त उसके कान में सबसे पहली आवाज अल्लाहू अकबर की हो। और सैयद आला हजरत ने लिखा है कि जब बच्चा बोलने लगे, बात आगे बढ़ा देते हैं, कहा जब बच्चा बोलने लगे तो ये वालिदैन का हक है उसको अल्लाह अल्लाह सिखाए। अल्लाह अल्लाह सीख जाए फिर उसको लाइला की लोरियां दो। जब लाइला भी सीख जाए फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद आपने जो भी सिखाना है, मामा सिखाना है, पापा सिखाना है, डैडी सिखाना है, ये बात की बातें हैं। इंतहाई माजरत से हमारे यहां बच्चा हुआ तो गाना चला, हमारा बच्चा बोलने लगा तो क्या अल्लाह अल्लाह बोलने लगा तोतली जुबान से? इंतहाई माजरत से कहूंगा हमारे बच्चे बोलते हैं तो गालियां बोलते हैं। अच्छा जब जुबान पे गाली आई तो घर के बड़े सर पकड़ के नहीं बैठे कि हमारी गफलत का नतीजा और
آج اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. سنجیدہ نہیں ہوئے, گھر سے زندگی سے گالی نہیں نکالی, بلکہ ہم نے اس بچے کی حوصلہ افزائی کی. اور حوصلہ افزائی کیسے ہوتی ہے؟ رات افراد خانہ جمع ہوئے, اس بچے کو چھیڑا گیا, گالی نہ دی تو تقاضا کیا گیا, صبح جو گالی مجھے دی ذرا دادا ابو کو ذرا پاپا کو سناؤ. معذرت سے یہ سنانے والی چیز ہے؟ لیکن جب ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور وہی بچہ بڑا ہو کے گالی دیتا ہے تو ہم کہتے کہ اس کو ہماری بہو نے تعویذ ڈال دی ہے. اس کا قصور کیا صاحب؟ وہ تو 2-4 ماہ ہوئے آپ کے گھر میں آئی ہے, 25 سال تو ہمارے زیر تربیت رہا ہے. گالی کا ماحول تو ہم خود فراہم کر رہے ہیں. دیکھو بچے کورا کاغذ ہوتے ہیں, جو بھی تحریر لکھو گے 1 منٹ ہے, آپ گالی لکھو گے تو گالی آئے گی. اگر ہمارے گھر کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے, حدیث پڑھنے والا ہے, محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے, تو اس کے بھی نتائج آئیں گے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, کتنا بڑا نام ہے, اور آپ نے اس نام سے شہرت کیسے پائی؟ کاکی ہندی کا لفظ ہے, اس کا معنی روٹی ہے. اس نام سے قطب الدین شہرت کیسے پاتے ہیں؟ سنیے گا. آپ کی والدہ اپنے بیٹے کو مصلی دے دی, کہتی پتر سجدہ کر, اور پھر اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کے اس سے رزق مانگ. بیٹا اہتمام سے دعا مانگتا ہے, ماں تازہ کھانا بنا کے کمرے میں رکھتی ہے. بیٹا اٹھتا ہے مصلی سے, کمرے میں جاتا ہے, تازہ کھانا ملتا ہے, کھاتا ہے, اور کبھی کبھی ماں سے اظہار بھی کرتے, ماں میرا مالک کتنا مہربان ہے, میں اس سے کھانا مانگتا ہوں تو وہ مجھے تازہ کھانا دیتا ہے. ماں راضی ہوتی کہ میرے بیٹے کا رب سے تعلق کتنا مضبوط ہو رہا ہے. آپ فرماتی ایک دن میں گھر سے باہر تھی, آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی, اور قطب الدین مدرسے سے پڑھ کے گھر آیا. فرماتی دل ڈوبنے لگا کہ مالک میں نے بڑی مشکل سے اپنے بیٹے کا تیرے ساتھ توکل کا رشتہ جوڑا ہے, اللہ میری مدد کرنا, کہیں آج تیرے ساتھ اس کے ساتھ جو توکل کا رشتہ کمزور نہ ہو جائے. آپ فرماتی میں گھر آئی تو کیا دیکھا, بیٹا محو استراحت تھا. فرماتی بیدار ہوا تو میں نے کہا قطب الدین کھانا کھایا؟ کہا ماں کھانا پہلے بھی کھاتا تھا, کھانا آج بھی کھایا, لیکن جو کھانا آج کھایا ہے اس جیسا مزہ پہلے کبھی بھی نہیں آیا. اور بھائی اللہ اہتمام فرماتا ہے, ماں رب سے جوڑتی تھی, اور یہ وہی قطب الدین ہے کہ ماں مدرسے میں بیچتی ہے. استاد کہتا ہے بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین, ازبرتھ سیقول السفہاء من الناس, ازبرتھ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, ازبرتھ 14 پارے سنا دیے. استاد بڑے متاثر ہوئے, بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے, تیرے ہجے اچھے ہیں, منزل خوب ہے. تو عرض کی استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے. تو فرمایا بیٹا یہ دولت آئی کہاں سے؟ تو عرض کرتے استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی, میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے ہیں. اور بھائی ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے, ماں دودھ پلائے, سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے. بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں بھائی, جو سکھائیں گے اس کے نتائج آئیں گے. وہ ایک ٹیچر کلاس روم میں بچوں سے سوال کرتے ہیں بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ دیکھیے ماں باپ بچوں کو خواب دکھاتے ہیں, اور جو لائق بچے ہوتے ہیں وہ خوابوں کی تکمیل کی دوڑ لگاتے ہیں. نالائق بچوں سے تو ہمارا خطاب نہیں, ہم لائق اور ذہین بچوں کی بات کر رہے ہیں. اور بچے پھر اپنے جو بننا ہوتا ہے اس کا اظہار کرتے, کوئی ڈاکٹر کہتا ہے, کوئی انجینئر کہہ رہا تھا, اور ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا. جھٹکا لگا, کہا بیٹا صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو, سر کی آنکھوں سے حضور کا جمال دیکھا ہو. کہا بیٹا تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے, لیکن بتا تیرے دل میں یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے, تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں. یہاں صرف 2 لمحوں کے لیے رکیے گا بھائی, کیا ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھائی؟ تو جواب نہیں میں ملے گا. اسلام آباد سے کراچی تک جو تبرے بولے گئے, آپ کو نہیں پتا صحابہ کو گالیاں دی گئی, 6 صحابہ کے علاوہ سب جہنمی مفاد پرست, حق غصب کیا گیا. کیا آپ کو نہیں لوگوں کے عقائد کا پتا؟ مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت کس کا نام عمر ہے, یہ بکواسات جو کی ہے آپ کو نہیں پتا. سیدنا صدیق اکبر کو گالیاں دی گئیں. اور بھائی جان اگر آپ نے اپنے بچوں کو صحابہ کا پیار سکھایا ہوتا نا, یہ والد جس طرح ٹیچر روزانہ کی بنیاد پہ ایک نیا سبق کلاس میں لے کے آتا ہے, اسی طرح اگر والد روزانہ کی بنیاد پہ مصلی بچھاتا, کہتا آؤ بچوں آج ابو بکر کی باتیں کریں, آؤ بچوں آج عمر فاروق کی باتیں کریں, عثمان غنی کی باتیں کریں, مولا علی کی باتیں کریں, نتائج آتے. اگر کوئی نلائق بدبخت صحابہ پہ تبرہ بولتا تو زبان گدی سے کھینچ لیتا. ماں بچپن میں سکھا گئی ہے. رسول اللہ فرماتے میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے, ابو بکر کو صلہ قیامت کا دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا. یہ ہم نے سکھانا تھا لیکن سکھا نہ سکے. اور جب سوال کیا جاتا ہے کیا بچوں کو صحابہ کا پیار سکھایا, سیرت سکھائی, ان کی باتیں سنائی, تو جواب نہیں میں آتا ہے.
اور ہمارے پاس ایک معقول بہانہ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. ان کے لیے 8 نہیں 18 گھنٹے محنت کر کے ان کے لیے پیسہ کماتے ہیں, ان کے لیے رزق جمع کرتے ہیں. میرا ایک سوال ہے دوست, مجھے بتائیے گا اس کائنات میں حضور سے بڑھ کر بھی کوئی مصروف شخصیت گزری ہے؟ میرے نبی نے اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایک وقت اللہ کے لیے تھا, اس میں مخلوق نہیں تھی. ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے, پاؤں مبارک متورم ہو جاتے. عرض کیا گیا آپ مشقت میں پڑے رہتے ہیں, حالانکہ اللہ نے آپ کی برکت سے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے. میرے نبی فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک وقت اللہ کے لیے اور ایک وقت مخلوق کے لیے. دکھیوں کے کام آتے تھے, بیواؤں کے کام آتے تھے, ایک وقت اپنے لیے. اما عائشہ سے سوال کیا گیا حضور جب گھر تشریف لاتے ہیں تو کیا معمولات ہوتے ہیں؟ پوچھنے والے کی غرض تسبیح و تحلیل, ذکر و اذکار کے تذکرے. آپ فرماتی جب حضور گھر تشریف لاتے ہیں تو بکری کا دودھ بھی دو لیتے ہیں, اپنے کپڑوں کو پیبند بھی لگا لیتے ہیں, جوتا بھی گانٹ لیتے ہیں. یہاں ایک سوال ہے, کیا یہ کام ازواج کر کے نہیں دے سکتی تھی؟ یہ ڈیوٹی صحابہ اپنے کندھوں پہ نہیں لے سکتے تھے؟ اور بھائی حضور اپنا کام خود کیوں کرتے ہیں؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا. جو اپنا کام خود کرنے کا مزاج رکھتے ہیں ان کی طبیعتوں میں عجز پیدا ہوتا ہے, اور جو اپنا کام خود نہیں کرتے 2 چیزیں ہوں گی, یا وہ متکبر ہوں گے یا پھر وہ سست ہوں گے. ہمیں کچھ لوگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ہماری گاڑی کا دروازہ کھولنے والا ملازم الگ, ہمارے بوٹ پالش کرنے والے الگ, ہمارے کپڑے دھونے والے پریس کرنے والے الگ, آگے پیچھے نوکر چاکر, ہمیں کیا ضرورت اپنا کام خود کرنے کی؟ سنیے گا صاحب, اللہ فرماتے محبوب اگر آپ کہو تو ہم بتھے مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں, اور یار جس کے دربان ابو بکر و عمر جیسے لوگ ہوں وہ اپنا کام خود کریں, اور میں اتنا کمزور کہ اپنے جوتے بھی خود نہ اٹھا سکوں, بازار سے سبزی بھی نہ لا سکوں. تو حضور اپنا کام خود کرتے تھے اور ایک وقت اپنے گھر والوں کے لیے. سنیے گا نتائج, گھر والوں کو ٹائم دینے کے نتائج کیا ملے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ساری رات اللہ کے حضور کھڑی رہتی ہیں اور پیشانی سجدے میں رکھ کے ساری رات گزار دیتی ہیں, اور ایک دن کہتی یا اللہ تیری راتیں کتنی مختصر ہیں, رات بیت جاتی ہے فاطمہ کا ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا, اللہ فاطمہ کو ایک رات دے دے میں جی بھر کے تجھے سجدے تو کر لوں. اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے. سیدہ زینب جب کربلا سے مدینہ آئی نا تو خواتین افسوس کے لیے آئیں. کسی خاتون نے کہا بہن کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل اوکھی گھڑی کون سی تھی؟ تو سیدہ فرماتی کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی وہ تھی جب رات ہم بچوں کو جمع کر رہے تھے تو آپ فرماتی ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. او بھائی قضا نہیں ہوئی, تاخیر ہوئی. یہ سجدے کہاں سے آئے؟ سجدے کربلا میں بھی قضا نہیں ہوتے. وقت دو گے تو نتائج ملیں گے. اشفاق احمد سے کسی نے سوال کیا کہ بڑے لوگوں کے بچے بڑے کیوں نہیں ہوتے؟ تو بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا بڑے لوگوں کے بچے یتیم ہوتے ہیں, باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کی شفقت نہ ملے. یتیمی نہیں تو اور کیا ہے بھائی, اس کا قرب نہ ملے, یتیمی نہیں تو اور کیا ہے. ایک بہت بڑے خاندان کا چشم و چراغ بگڑے حالات پہ کسی نے جرت کر کے سوال کیا حضرت جان کی امان چاہوں گا. ایک سوال ہے, بڑے لوگوں سے ڈر بھی تو لگتا ہے نا, ویسے ہی بگڑ جاتے ہیں. کہا حضرت آپ کے والد تو اچھی زندگی گزار گئے, گھر میں چشمہ بہ رہا تھا, آپ کیوں محروم رہے؟ تو بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا ہمارے ساتھ حادثہ ہوا ہے. کہا بات سمجھ میں نہیں آئی. اس نے کہا حادثہ یہ ہوا ہے کہ جو وقت ہمارا تھا نا وہ وقت بھی تم لوگ لے گئے ہو, تو ہم نے پھر یہی کچھ بننا ہے. جب ہم اپنی نسلوں کو ٹائم نہیں دیں گے تو یہ کسی اور کے ہاتھوں میں کھیلیں گے. اگر ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیتے تو یہ صحابہ کے وفادار بنتے, اہل بیت کے وفادار بنتے. اور بھائی جو سکھائیں گے اس کے نتائج ضرور آئیں گے. ہم نے کیا سکھایا بھائی؟ بچہ بولنے لگا, گالیاں بولنے لگا تو ہم نے حوصلہ افزائی کی. اچھا بچہ دنیا میں آیا, میں بات یہ عرض کر رہا تھا, تو آتے ہی سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کے کان میں پہلی آواز اللہ اکبر کی ہونی چاہیے تھی. ہم نے گانا چلایا, اور پھر اس کے بعد وہی بچہ جب 8 دن کا ہوتا ہے 10 دن کا ہوتا ہے تو ہمارے دیہاتوں میں لوگ ہجڑے لے آتے ہیں یا لے آتے ہیں یا انہیں بلا لیا جاتا ہے, اور ان پر پھر ہزاروں نہیں لاکھوں نوٹ نچھاور کیے جاتے ہیں. اس بات سے اختلاف نہیں کہ آپ پیسے کیوں پھینک رہے, میں کہتا ہوں ضرور دو, لیکن ہجڑوں کو کیوں یار؟ دیوار کے متصل تمہارا اپنا غریب بھائی ہے. تمہاری گلی بستی میں کتنی بیوائیں ہیں اور کتنے یتیما ہیں یار جو نانے شبینہ کو ترس رہے ہیں. اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے, 20 سال بعد پتر ملا ہے, اور اس کی خوشی میں آپ دولت لٹانا چاہتے ہو, لٹاؤ. مجبوروں پہ, دکھیوں پہ, لاچاروں پہ, مساکین پہ, یتیما پہ, بیوہ عورتوں پہ لٹاؤ تاکہ اللہ کی رحمتوں کے مستحق ٹھہرو. لیکن وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر, فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں, کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر, اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب,
बेटी मगर गरीब की फाकों से मर गई। और मोहसिन नकवी कहता है, मोहसिन ये गरीब लोग भी तिनकों का ढेर हुआ करते हैं, कभी पानी में बह गए, कभी मलबे में दब गए। हम कहते हैं अल्लाह ने दौलत से नवाजा है तो हिजड़ों पे क्यों, दौलत से नवाजा है तो फिर यहां क्यों लुटाते हो, वहां लुटाओ जहां अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं। हमारे यहां बच्चा हुआ तो गाना चला, 8 दिन का हुआ तो हिजड़े नाचे। अच्छा, वही बच्चा जब बालिग हुआ, शादी के काबिल हुआ, निकाह की तकरीब आई, तो उस मौका पर हमने क्या किया, अपने हमसाया मुल्क हिंदुस्तान से हमने वो गलत रसूमात ली और ढोलक की थाप पे माँ बहन बेटियां भंगड़े डालती है। क्या ये खुशी है? ओ भाई, निकाह का मकसद बुराई के आगे बंद बांधना था। और फरमाया बरकत वाला निकाह वो होता है जिसमें खर्च कम हो। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ सहाबा में सबसे अमीर सहाबी है यार, इतनी दौलत कि आपका पूरा पाकिस्तान खरीद ले। आप हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, आपकी कमीज पर पीले रंग का निशान था। हुजूर फरमाते ये निशान किस चीज का? अर्ज की हुजूर कल मैंने निकाह किया और खुशबू लगाई थी और ये खुशबू रंग छोड़ गया है। तो मेरे नबी ने बहुत सारी दुआएं दी और दुआओं के साथ फरमाया आप साथ वलीमा कर लो, चाहे एक बकरी ज़बह करके। और भाई जहां खर्च कम हो उसको बरकत वाला कहा। हम तो कहते शरीका दा लाल हो तो अपना पिट के लाल कर लो। हमने दौलत कहां लुटाई? जहां नफ्स को हज मिली। तो भाईजान, दो आवाजें काबिल लानत हैं, खुशी के वक्त गाना और दूसरा फरमाया गम के वक्त बैन की आवाज। ये दुनिया और आखिरत में काबिल लानत आवाजें हैं। मेरे नबी का फरमान सुनिएगा, हुजूर फरमाते मेरी उम्मत पे एक ऐसा जमाना आएगा लोग रेशम, जिना और गाने बजाने के आलात को हलाल करार देंगे। फरमाया ऐसा भी जमाना आएगा लोग शराबें पिएंगे, यसुम्मुनहा बिगैर इस्मिहा, उसका नाम बदल देंगे, यूज़फु अला रुऊसिहिम बिल मआज़िफ़ि वल मुग़न्नियाति। फरमाया उनके सरों पर बाजों गाजों और नाच गाने वालियों का शोर और हंगामा होगा। अल्लाह उन्हें जमीन में दनसा देगा, बाज को खंजीर और बाज को अल्लाह बंदर बना देगा। जब कौम का जवान आवारा मिजाज होगा ना, शराबें पिएगा, नाम बदलेगा, मौसीकी धुन होगी, तो फिर क्या होगा? अल्लाह की रहमत उस कौम के बेटों से नाराज हो जाएगी। और नाराजगी का इजहार कैसे होगा भाई? अल्लाह उन्हें खींच के जमीन में ले जाएगा और बाज को खंजीर और बाज को अल्लाह बंदर बना देगा। इंसान जाहरी तौर पे खंजीर बंदर नहीं बनेगा, लेकिन खंजीर और बंदर की जो सफात है वो इंसान में आ जाएंगी। इल्मे हयातियात में लिखा है खंजीर की सबसे बड़ी सिफ्त क्या है? वो बेगैरत और बेहया होता है। बंदर की सिफ्त क्या है? वो नकाली करता है, एक्टिंग करता है। ये शोबिस की दुनिया, पॉप सिंगर, सुनाने सुनने वालों के मिजाज हम अच्छी तरह जानते हैं। फरमाया सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा दोस्त? फरमाया अल्लाह हया ही छीन लेगा। इकबाल तो दुआएं मांगता रहा, हया बाकी नहीं। जमाने की आंख में खुदा करे कि तेरी जवानी बेदाग रहे। तो फरमाया सबसे बड़ा नुकसान कि अल्लाह हया ही छीन लेगा। और भाई रूहों की गजा मौसीकी नहीं, ये हमें किसी ने गलत बताया। एलन बुलूम, ये एक ईसाई मुफक्किर गुज़रे, से सवाल किया गया तेरे नजदीक मौसीकी क्या है? तो ये कहते हैं ये रूह की कचरा गजा है। अल्लामा इब्न जोजी तलबीस इब्लीस में लिखते हैं गाने में 2 मजरतें जमा हैं। एक तो ये कल्ब को तफक्कुर इलाही से रोकता है और दूसरा फरमाया गाना जिना की दावत देता है। और हमने इसको रूह की गजा कहा। रूहों की गजा जवानों मौसीकी नहीं, रूहों की गजा है तो वो अल्लाह का कुरान है, जिसको काफिर लोग भी छुप छुप के सुना करते थे। और भाई रब से बातें करने को जी चाहे ना तो कुरान खोल के बैठ जाया करो। और यहां रुक करके अर्ज करूंगा, कितनी देर होगी रब से कलाम किए हुए, बातें किए हुए। हाँ, हमारे पास एक माजी का धुंधला सा नक्शा जरूर है। वो बचपने की कहानी हमारे सामने है, जब हम फजर की नमाज के बाद आधे घंटे के लिए मस्जिद में हफ्ते में सिर्फ 2 दिन के लिए जाते थे और घर से 10 दफा पैगाम भी आता था, मौलवी साहब छुट्टी दो, इसने स्कूल जाना है। और मैं उलमा को, हुफ्फाज को खिराजी अकीदत पेश करता हूं जो हमारे बच्चों को 2-4 साल में नाजरा कुरान पढ़ा देते हैं। बात का अकल कबूल नहीं करती। एक पढ़ाने वाले हैं और 150 बच्चा सामने है और टाइम आधा घंटा है, लेकिन वो क्या कुरान मजीद का प्यार उनके सीनों में अल्लाह ने रखा है कि हमारे बच्चे को 1.5 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में नाजरा कुरान पढ़ा देते हैं। मैं मरी एक जगह खिताब के लिए गया तो एक छोटा सा मदरसा जितनी ये 4 दीवारी है, तो वहां 90 बच्चे पढ़ते थे। मैंने मौलाना से पूछा कि कितने यहाँ बच्चे, उन्होंने बताया तादाद। तो मैंने कहा असातिज़ा कितने? वो कहता है अकेला। मैंने कहा बात समझ में नहीं आती, हम भी हाफिज हैं, सबक है, सबकी है, मंजिल है, तो 30 से 35 तो टीचर जो है एहतजाज करते हैं और आपके पास 90 बच्चे, अकल कबूल नहीं करती। यकीन जानिए बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने कहा। पहली तो बात यह कि उन्होंने कहा कि मैं अभी बच्चों को बुलाता हूं। असर का वक्त था और बिला इम्तियाज उन्होंने 2, 4, 5 बच्चे बुलाए। पूछा आपके कितने पारे? किसी ने 10 बताए, किसी ने 15 बताए। उन्होंने कहा आप फलां सूरत शुरू करो, आप फलां सूरत शुरू करो, हिची अच्छे, मंजल खूब। मैंने कहा मौलाना ये कमाल कैसा? वो कहता 2 बातें हैं, एक तो मैं कुरान से प्यार करता हूं
اور دوسرا کہا کہ میں ان بچوں کو اپنا بیٹا سمجھتا ہوں، میری نظر میں کبھی خیانت نہیں آئی۔ اور یار یہ ہمارے بچوں کو 1.5 سال میں 2 سال میں ناظرہ پڑھا دیتے ہیں، ہاں دھندلا سا نقشہ ہے، وہ بچپن میں پڑھا ہوا قرآن یاد آتا ہے۔ بتائیے گا اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ کب رابطہ کیا؟ اس کو تو ہم نے غلاف میں لپیٹ کر سمیٹ کر کے تاپ میں رکھا۔ اور رابطہ کب ہوا؟ جب ہم بڑے ہوئے، جب ہم کمانے کے قابل ہوئے، ہم نے فیکٹری، ہم نے کارخانہ، ہم نے دکان، ہم نے اچھا گھر بنایا۔ تو بطور برکت جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ مجھے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ چھوڑ دیں، انہوں نے 15 منٹ اور کرنا ہے بس کا۔ سامعین یہ نہ سمجھے کہ یہ مجھے اب یہاں چھوڑ دینا چاہیے، تو یہ چھوڑ کیوں نہیں رہے، میں وضاحت کر دوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی، میرے پیارے بھائی، روحوں کی غذا موسیقی نہیں، روحوں کی غذا اللہ کا قرآن ہے۔ میرے نبی نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں اپنی امت کو تعلیم دی تھی، فرمایا جب تک 2 چیزوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، چشمے اقوام عالم کے اندر رسوا نہیں ہوگے۔ مسلم امہ کو کیا پیغام دیا؟ فرمایا میری اطرت سے پیار کرنا، اور دوسرا فرمایا قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کر لینا۔ آج پوری دنیا میں ہماری رسوائی کا سبب کیا ہے دوست؟ ہم نے اس کتاب سے اپنا تعلق کمزور کیا اور پوری دنیا میں رسوا ہوئے۔ وہ اقبال شکوہ جواب شکوہ میں کہتا ہے کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ جواب کیا آتا ہے؟ صیغہ بدلا ہے کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اور اقبال کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج پوری دنیا میں ہم رسوا ہوئے، تو اس رسوائی کا سبب کیا ہے دوست؟ ہم نے اس کتاب سے تعلق کمزور کر لیا، اس قرآن سے اپنا تعلق کمزور کیا اور پوری دنیا میں رسوا ہوئے۔ ہم نے کس کو روح کی غذا سمجھا؟ ہم نے موسیقی کو روح کی غذا سمجھا، اور ہم نے عیسائی مفکرین کو پڑھا، مختلف لوگوں کی آراء پڑھی، اور وہ اس کو روح کی غذا نہیں کچرا غذا کہہ رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا، لوگوں نے ایموشنل ہو کر خود کو گولی سے اڑا لیا، اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اس کو روح کی غذا کہتے ہیں۔ روحوں کی غذا موسیقی نہیں دوست، اللہ کا قرآن ہے۔ میرے ایک دوست ہیں صوفی اسلم ان کا نام ہے، جوانی کی کہانی سناتے ہیں، اب تو وہ بوڑھے ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں میں پنڈی سے گجرانوالہ آنا تھا اور گاڑی فیصل آباد کی طرف جا رہی تھی، اتفاق سے مجھے جگہ ڈرائیور کے ساتھ ملی، اور میں نے دیکھا کہ اس کے لب حرکت میں تھے، اور مجھے محسوس ہوا کہ اس کی پیشانی میں سعادت کا نور ہے، کسی وظیفے میں مشغول ہے، اور جی چاہا کہ میں بھی ساتھ شامل ہو جاؤں۔ میں نے کہا بھائی آپ کیا وظیفہ پڑھ رہے ہو؟ وہ اتنا مگن تھا، لگا اس نے میری بات ہی نہیں سنی۔ کہتے میں نے پھر کہا بھائی مجھے بھی ساتھ شامل کر لو، میرا تکرار بڑھا، تو اس نے وظیفے کو روک لیا، اور وظیفے کو روک کر کے کہتا ہے بھائی آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا بھائی مجھے بتاؤ آپ کیا وظیفہ پڑھ رہے ہو، مجھے بھی ساتھ شامل کر لو۔ تو اس نے کہا میں حافظ قرآن ہوں، پنڈی سے چلتا ہوں فیصل آباد پہنچتا ہوں تو 15 پارے تلاوت کرتا ہوں، اور جب فیصل آباد سے واپس پنڈی آتا ہوں تو بقیہ 15 پارے پڑھتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں روزانہ 1 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، روزانہ 1 مرتبہ۔ ہم نے تو بچپن میں ناظرہ پڑھا، اور اس کے بعد اس کو ہم نے سمیٹ کے رکھ دیا، اور پھر بڑے ہوئے تو ہم نے بطور برکت ہم نے فیکٹری میں، کارخانے میں، وہاں بھی قرآن پڑھا، اور وہ بھی معذرت سے کہوں خود نہیں پڑھا۔ اب ہمارے پاس پیسہ ہے نا، ہم پیسے سے لوگوں کو خرید بھی تو لیتے ہیں، مدرسے سے بچوں کو دیے پیسے، اور ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا اللہ کے فضل سے۔ ہم اپنے بچوں کو جو نہ قبروں میں بیچتے ہیں نہ کسی فیکٹری میں بیچتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو نہ فیکٹریوں میں بیچتے ہیں نہ کسی کے گھر میں جا کے پڑھتے ہیں۔ یار کسی کا والد دنیا سے چلا گیا ہے، دیکھیں میرے پڑھنے سے اجر ملے گا، لیکن میرے پاس وہ خلوص ہی نہیں جو بیٹے کے پاس ہے۔ بیٹا خود باپ کی قبر میں قرآن پڑھنے جا کے، قبر میں ٹھنڈ زیادہ پہنچے گی، لیکن وہاں بھی ہم نے حفاظ کو خرید کر کے لائے اور ان سے قرآن پڑھایا۔ اور پھر ایسے بچے جو جا کے قبروں میں یا کسی کے گھر میں جا کے پڑھتے ہیں، وہ بچے لالچی ہوتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں 1997 میں قبلہ کے پاس حاضر ہوا، تو ایک سیٹھ صاحب انہوں نے آ کر کے حضرت سے کہا کہ بچوں کو فیکٹری میں ذرا میں نے ساتھ لے جانا ہے، تو آپ ذرا اجازت دیں۔ حضرت فرماتے میں نہیں بچوں کو بھیجتا،
تو وہ تھوڑا سا جذباتی ہو کہتا میں یہاں فنڈ دیتا ہوں. حضرت نے فرمایا جتنے دیے ہیں نا وہ مجھ سے گن کے لے لو لیکن میں اپنے بچوں کو فیکٹری میں نہیں بھیجوں گا, شاہین بناؤں گا, خاک نشینی کا درس نہیں دوں گا. جب بچے جا کے فیکٹریوں میں, یار جب یہ ختموں میں جاتے ہیں, عموماً جو بچے مدارس کے ہوتے ہیں وہ متوسط طبقے سے تعلق ہوتا ہے, وہاں کلف لگے کپڑوں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور دیکھ کر کے ان لوگوں کو دیکھ کے یہ مروب ہوتے ہیں. جب یہ دنیا داروں سے مروب ہوں گے, یہ دین کا کام کیا کریں گے؟ جو اپنے منصب سے نہیں, جو نا منصب کے تقاضے نہیں پورے کر سکا تو وہ لوگوں کو دین کیا سکھائے گا؟ جو اللہ نے علماء کو تکریم عزت عطا فرمائی ہے یہ ان کا مقصود ہے, لیکن جب یہ دنیا داروں سے مروب ہوں گے, کسی کے لباس سے مروب ہوں گے تو کام کیا کریں گے؟ تو ہم نے بچپن میں پڑھا اور بڑے ہوئے تو ہم نے بطور برکت قرآن خود نہیں پڑھا, فیکٹری میں, کارخانے میں, وہاں بھی ہم نے مدارس سے حفاظ کو لا کر کے وہاں قرآن پڑھایا. او بھائی جان آؤ اس کتاب سے جڑ جاؤ, اس کتاب سے محبت کرو, روزانہ کی بنیاد پہ یار ایک صفحہ پڑھ لیا کرو, 2 رکوع پڑھ لیا کرو, اس کو سمجھ کے پڑھا کرو, اس پہ عمل کے جذبے پیدا کیا کرو اور اس کو آگے ابلاغ کا بھی جذبہ سینے میں رکھو. تو یہ روحوں کی غذا ہے. اس کتاب زندہ سے, اس کتاب انقلاب سے اپنا تعلق جوڑو, آنے والے کل میں سرخروئی کامیابی آپ کا مقدر ہوگا. یہ شعبان المعظم کا آخری عشرہ ہے اور یہ بھی تقریباً دامن سمیٹنے کو ہے. اس کے بالکل متصل آنے والا بابرکت مہینہ آپ نے دامن میں بہت ساری رحمتیں لیے, ہمارے درمیان جلوہ گر ہونے جا رہا ہے. قسمت والوں کو یہ مہینے نصیب ہوتے ہیں اور صحابہ تو انتظار کرتے تھے, راہوں میں کھڑے رہتے تھے, تڑپتے تھے جب یہ جدا ہو جاتا تھا. تو اس ماہ مبارک میں اللہ اجر کو بڑھا دے گا. اللہ تعالیٰ, میرے رسول فرماتے ہیں کہ رمضان اور قرآن بندے کی شفاعت کروائے گا. تو اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے گا. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ماہ مبارک میں, غالباً آپ کی شخصیت کا ہی نام ہے کہ آپ 61 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو اس ماہ مقدس میں کثرت سے قرآن پڑھیے گا, درود پڑھیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے.